کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کمپنی میں جو سیلز ڈپارٹمنٹ ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ یقیناً بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے تو بہت اہمیت رکھتا ہے، سارا ریونیو وہیں سے جنریٹ ہو رہا ہے، لیکن شریعت میں اس کی کتنی اہمیت ہے؟ میں آپ کو اس کے لحاظ سے 2 حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کون سی کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں فرمایا بیع مبرور، کہ وہ سیل ٹرانزیکشن جو شریعت کے مطابق ہو وہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایک خاتون نے بتایا کہ انہوں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے ایک خاص قسم کی سیل ٹرانزیکشن کی ہے۔ اب وہ سیل ٹرانزیکشن شریعت کے مطابق نہیں تھی، اور غالباً حضرت زید بن ارقم کو شاید اس ٹرانزیکشن کا علم نہ ہو یا اس وقت تک اس مسئلے کا علم نہ ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت زید کو جا کے یہ بات بتا دو کہ تم نے جو شریعہ کی لا علمی میں ہی صحیح، لیکن جو شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیل ٹرانزیکشن کی ہے، اس کی وجہ سے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حج کیا تھا، جو جہاد کیا تھا، وہ سب ختم ہو جائے گا، اس کا ثواب ختم ہو جائے گا، اس کی برکات ختم ہو جائیں گی، الا یہ کہ تم توبہ استغفار کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک سیل ٹرانزیکشن غلط ہو جائے تو اس کی وجہ سے آپ کے پچھلے گناہوں پہ بھی، پچھلی نیکیوں پہ بھی کتنے اثرات پڑ سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی آمدن کتنی ناجائز ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اپنے سیلز ڈپارٹمنٹ کو شریعہ کمپلائنٹ کرنا ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں اچھا ہم شریعہ کمپلائنٹ کیسے کریں۔ اس کے لیے میں آپ کو کچھ موٹے موٹے فلٹرز بتا دیتا ہوں، تفصیلی طور پر تو گائیڈ لائنس موجود ہوتی ہے۔ دیکھیے جب بھی کوئی سیل ٹرانزیکشن ہوتی ہے نا، تو اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ ایک اس کی آفر ایکسیپٹنس، دوسرا اس کی جو ہے سبجیکٹ میٹر، اور تیسرا اس کی پرائس۔ اگر ہم بات کریں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کی سبجیکٹ میٹر، کیا جو چیز ہم خرید رہے ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ بھی ہے، جائز چیز ہے، کیا جس کو ہم بیچ رہے ہیں وہ جائز ہے۔ اگر اس کے اندر ایسی اس کا یوز ہے جو ناجائز ہی ہے تو اس کو تو بیچنا جائز ہی نہیں ہے، جیسے کہ میوزک پر مبنی ویڈیوز ہیں، یا جو ہے آپ کے پاس کوئی پورک کی انگریڈینٹس والے کوئی آئٹمز ہیں، وہ تو بالکل ناجائز۔ لیکن جس چیز کا کوئی جائز استعمال موجود ہے اور ناجائز استعمال بھی موجود ہے تو اس کو بیچا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو سامنے والے کی یوزیبل پہ ہوتا ہے کہ وہ کس پرپز میں یوز کرے گا۔ اسی طرح اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کیا وجود رکھتی ہے جس کو ابھی ہم بیچ رہے ہیں، اور پھر وجود رکھنے کے بعد کیا وہ چیز میری اونرشپ میں آ گئی ہے، اور اس پوائنٹ آف ٹائم پہ کیا وہ چیز میری پوزیشن میں آ چکی ہے۔ یہ 3 پریریکوزٹ ہیں آگے کسی چیز کو بیچنے سے پہلے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑے تاجر تھے، میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور ایسی چیز کا مجھے آفر کرتے ہیں پرچیز کرنے کی جو میرے پاس موجود نہیں ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، جو تمہاری پوزیشن میں نہیں ہے اس کو تم بیچ نہیں سکتے۔ ابھی کتنا امپورٹنٹ ہے، ہماری ہزاروں کی سیلز ہو رہی ہیں بیفور پوزیشن، ابھی امپورٹ کیا آئٹم، ابھی ہمارے پاس بل آف لیڈنگ نہیں آئی ہے، اس کا پوزیشن نہیں آیا اور ہم اس کو آگے بیچ دیتے ہیں۔ شیئرز ہیں، ابھی وہ پوزیشن میں نہیں آیا، CDC کا سرٹیفکیٹ نہیں آیا، ہم آگے بیچ دیتے ہیں۔ ہم آن لائن سیل میں بہت ساری چیزیں اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں، اپنے ویب سائٹ پہ لگاتے ہیں، جس کی ہمارے پاس اونرشپ نہیں ہوتی، پوزیشن نہیں ہوتی، ہم آگے بیچ دیتے ہیں۔ ہم ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں، بہت سارے فلیٹس جو ہے وہ مینوفیکچر ہو رہے ہیں اور ابھی بنے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس صرف فائل ہوتی ہے، اس کو آگے بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ شریعہ کمپلائنس بہت ضروری ہے کہ ہمارے سیلز ڈپارٹمنٹ کو معلوم ہے کہ پوزیشن سے پہلے کوئی چیز نہیں بیچنی۔ اب پوزیشن ایک کنسٹرکٹیو بھی ہوتی ہے، فزیکل بھی ہوتی ہے، یعنی یا تو اس کو ہاتھ میں لے کر اس کی پوزیشن آنا، اور یا جو ہے اس کی سیگریگیشن کر کے رسک اپنے پاس لے کے آنا۔ اب اس کی باقاعدہ شریعہ گائیڈ لائنز ہیں کہ پوزیشن کیسے آئے گی، تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی سیل ہو رہا ہے وہ پوزیشن ہمارے پاس آ رہی کہ نہیں آ رہی۔ اسی طرح ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ اس میں غرر تو نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بیع الغرر سے، یعنی ایسی سیل ٹرانزیکشن جس میں ایمبیگیوٹی ہے۔ کیا وہ ہم جو UPS بیچ رہے ہیں ہم نے اس کے اوپر اس کی اسپیسیفیکیشن واضح طور پر مینشن کر دی ہے، ہم جو کپڑے بیچ رہے ہیں اس کے اوپر ان کی جو ہے پوری ڈیٹیلز مینشن ہے انیکزر میں، یا پرائس جو ہے وہ کلیئرلی مینشن ہے۔ اب پروڈکٹ میں ہی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان باکسنگ ہو رہی ہے
یا بعض اوقات ہم ایسا سرپرائز دے رہے ہیں، یا بعض اوقات ہم ایسی چیزیں ہم اس میں لکھ دیتے ہیں جو ابھی کلیئر نہیں ہوتی ہیں اور وہ چیزیں بک رہی ہیں مارکیٹ میں. تو ایمبیگیوٹی نہیں ہونی چاہیے کہ کون سی کوالٹی کی، کون سی کوانٹٹی کی، کون سی نیچر کی، اور اس کی ہر طرح سے آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے اور اس کی اسپیسیفکیشن ہونی چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں سبجیکٹ میٹر کے اوپر. اسی طرح اگر ہم پرائس کی بات کر لیں تو پرائس میں بھی بہت ضروری ہے کہ پرائس بھی کلیئرلی نون ہو، کون سی کرنسی میں بیچی جا رہی ہے. اب دیکھیں جب سے یہ فلکچویشن آئی ہے ڈالر میں اور پاکستانی روپیز میں، یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم پرائس مینشن کرتے ہیں لیکن اگر ڈالر کی ریٹ بڑھ جائے تو ہم اس کو بھی اکارڈنگلی ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی بیس کرنسی کون سی ہے. آپ کو یہ مینشن کرنا اپنی انوائس کے اندر کہ آپ PKR میں ڈیل کر رہے ہیں، ڈالر میں ڈیل کر رہے ہیں، کس میں ڈیل کر رہے ہیں. ادروائز یہ فلکچویشن کرنا یا اس کو پرائس کو چینج کرنا یہ ایمبیگیوٹی میں آ جائے گا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں منع فرمایا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائس کے اندر بہت ضروری ہے کہ وہ فکس ہو، معلوم ہو کہ کتنی ہے. اب آپ دیکھیے کہ بہت بڑے بلک پیمانے پر جو ہے انسٹالمنٹ پہ کام ہو رہا ہے اور جو ہے نا وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ جو ہے نا لوگ آسان قسطوں میں لوگوں کو چیزیں دی جا رہی ہیں. اب اس وقت تو صحیح ہے کہ آپ جب آفر ایکسیپٹنس کر رہے ہیں آپ ملٹیپل آپشن دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اسپاٹ پہ اتنی ہے، اور اگر آپ ڈیفرڈ ادھار پہ کریں گے تو اتنی ہے، اور اگر آپ قسطیں بڑھائیں گے تو اس کی قیمت بڑھے گی. یہ بالکل نیچرل ہے اور جائز ہے، اس پہ کوئی آپ کو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. کچھ اس میں ڈفرینٹ طرح کی ویڈیوز ہیں لیکن فتویٰ یہی کہ جائز ہے. لیکن ونس آپ نے یہ سیل ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو اس وقت کلیئر ہونا چاہیے کہ کسٹمر کون سا آپشن لے رہے ہیں اور آپ اس کو کون سا آپشن دے رہے ہیں. اگر اس میں ایمبیگیوٹی آ گئی کہ بھائی میں ابھی لے کے جا رہا ہوں لیکن آئی ول سی کہ میں 6 مہینے میں پیمنٹ کروں گا تو 6 مہینے والا لاک ہو جائے گا، اگر 8 مہینے پہ کروں گا تو 8 مہینے والی پرائس ہو جائے گی، تو دس از ایمبیگیوٹی، دس از غرر، اور یہ ناجائز ہے اور یہ سود کی شکل بھی بن سکتی ہے. تو پرائس بھی کلیئرلی نون ہونی چاہیے. اس میں کوئی میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ہر آرگنائزیشن کی، ہر انڈسٹری کے لحاظ سے اس میں ایمبیگیوٹی آتی ہے. پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تھرڈ چیز پہ، آفر ایکسیپٹنس پہ، تو آفر ایکسیپٹنس کے پراپرلی اس کے احکامات ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے جو سیل اینڈ پرچیز پہ جو بک لکھی ہے عربک میں ہے، اس کے انیشیل آلموسٹ 50 to 80 پیجز جو ہے وہ آفر ایکسیپٹنس پہ لکھے ہیں کہ آفر ایکسیپٹنس کے احکامات کیا ہیں. کیونکہ آفر ایکسیپٹنس یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کنسنٹ کو، آپ کی رضامندی کو. اور قرآن کریم نے جو تجارت کی شرط بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، یعنی قرآن کریم نے کیٹیگوریکلی رضامندی کو مینشن کیا. اب رضامندی ہو، فورس فلی نہ ہو، اور رضامندی الفاظ میں واضح ہو، یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے ایجاب و قبول سے، آفر ایکسیپٹنس ہے. اب آفر ایکسیپٹنس کے شریعہ میں احکامات ہیں کہ آفر ایکسیپٹنس پاسٹ ٹینس میں ہونی چاہیے، پریزنٹ ٹینس میں ہونی چاہیے، فیوچر کا ورڈ نہ ہو، کیونکہ فیوچر سیل از ناٹ الاؤڈ. جیسے شیئرز میں لوگ کرتے ہیں اور بہت ساری کمیونٹی میں کرتے ہیں. اب فیوچر سیل الاؤ نہیں ہے، آپ کی اسپاٹ سیل ہونی چاہیے. اب یہ بہت کلیئرلی بہت جگہوں پہ اس کی وائلیشن ہوتی ہے. تو ہم اپنے الفاظ کیا ہو رہے ہیں. پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پردیشن کے بغیر آپ نہیں بیچ سکتے، تو اب آپ کی انوائس جو جا رہی ہے اس کے اندر یا آپ کا PO جا رہا ہے یا آپ کی جو بھی ڈاکومنٹیشن جا رہی ہے، کیا اس میں مینشن ہے کہ ہمارے پاس ڈیلیوری ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اسٹاک میں وہ چیز موجود ہے کہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ جس وقت آپ کے پاس PO آ رہا ہے وہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے اور آپ اس وقت ہی انوائس ایشو کر کے آفر ایکسیپٹنس کر رہے ہیں. تو آفر ایکسیپٹنس کی ورڈنگ جو ہے وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ ہونی چاہیے کہ اس میں واضح ہو کہ اگر ہمارے پاس پروڈکٹ اویلیبل نہیں ہے تو کیا ورڈنگ ہوگی، اور اگر پروڈکٹ اویلیبل ہے تو کیا ورڈنگ ہے. تو یہ میں نے مختصر سی احکامات بیان کی ہیں، بلکہ اس کی تو پوری باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ سیلز کی کیا شرعی گائیڈ لائنس ہیں، کون سی کنڈیشنز ہم رکھ سکتے ہیں، کون سی کنڈیشن اپنی سیل میں نہیں رکھ سکتے، آفٹر سیل سروسز کی کیا کنڈیشن ہم رکھ سکتے ہیں، وارنٹی کلیم کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں. اگر ہم مینوفیکچرر ہیں تو ہماری کیا سیلز کی ٹرانزیکشن ہوگی، کیونکہ وہ تو شرعاً استثناء میں آئیں گے، اس کے احکامات الگ ہیں. اور اگر ہم ریٹیلر ہیں تو اس کے احکامات الگ ہوں گے. تو یہ پورے ایک چیپٹر ہے. تو بس اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہی سیل ڈپارٹمنٹ ہمارے لیے آمدن یا تو حلال جمع کر رہا ہوگا، یا یہی سیل ڈپارٹمنٹ ہماری پورے بزنس کو حرام کر رہا ہوگا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے سیل ڈپارٹمنٹ کا ایک گیپ انالیسس کرائیں کسی اسکالر سے
کہ بھائی وہ صاحب دیکھیں، مفتی صاحب دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں گائیڈ لائنس کے مطابق نہیں ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی سیلز ڈپارٹمنٹ کی ایس او پی بنائیں اور اس ایس او پی کے مطابق ہمارا سیلز ڈپارٹمنٹ چلتا رہے، تو یہی ہمارے لیے حلال طیب اور وہ حدیث جو شروع میں تھی کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ پاکیزہ روزی کمانے کا ذریعہ بنے گا۔